جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ سامعین کرام، گزشتہ واقعے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی سوال پر اللہ تعالیٰ کا معجزہ، جس میں آپ 4 پرندوں کا گوشت آپس میں مکس کرتے ہیں اور ان کو 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دیتے ہیں تو وہ سب پرندوں کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کا یقین عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرنے پر، یعنی کہ مردوں کو حیات دینے پر اور موت دینے پر قادر ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی تعجب کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یاد رہے، یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزمرہ ایسے ہی واقعات اپلوڈ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کے ایمان میں اور آپ کے عقیدے میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آپ کو نصیب ہو سکے۔ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں کچھ لوگ جو باقی رہ گئے تھے بنی اسرائیل کے، وہ آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں رخ پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں؟ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا ہو گئی، یعنی وہ دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔
وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے توریت لکھائی تھی، اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ آیا۔ احباب، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور حیات دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے اور وہ جسے چاہے زندگی دے، وہ جسے چاہے اسے بینا کر دے اور وہ جسے چاہے اسے نابینا کر دے۔ امید ہے اس واقعے سے آپ کے ایمان کو حلاوت نصیب ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے، اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید قرآنی واقعات اور روحانی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سبق آموز واقعات سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جزاک اللہ۔